پیارے بچوں، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی شہزادی پریوش کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ نیک دل اور رحم دل تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، شہزادی فاریہ اور شہزادی پریوش۔ شہزادی پریوش چھوٹی تھی اور پیاری تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا لگتا ہے آپ دونوں کو یہ سب کچھ، یہ محل، یہ عیش و آرام، یہ دولت، یہ زیور، یہ کپڑے، یہ کس نے دیے ہیں؟ شہزادی فاریہ جو کہ بڑی تھی، اس نے کہا، ابا جان، یہ سب کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن شہزادی پریوش جو کہ چھوٹی تھی، اس نے کہا، بے شک ابا جان، آپ کو ہمیں یہ سب دینے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ نے ہمیں یہ سب چیزیں میسر ضرور کی ہیں، لیکن یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے غلاموں سے کہا کہ اس شہزادی کو ادنیٰ لباس پہن کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اسے جو عیش و آرام میں نے دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ غلاموں نے بادشاہ کے کہنے پر عمل کیا اور شہزادی پریوش کو ادنیٰ لباس پہنا کر اسے دور جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی بہت پریشان تھی، نہ اسے واپسی کا راستہ آتا تھا اور نہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی سواری تھی۔ وہ وہیں پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اس نے۔ اندھیرا چھانے لگا تھا، آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی۔ شہزادی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اچانک وہاں سے ایک بوڑھی اماں گزری۔ اس نے جب شہزادی کو وہاں بیٹھے دیکھا تو پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور شام کے اس وقت یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے بوڑھی اماں کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اب اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بوڑھی اماں کو بیچاری شہزادی پر بہت ترس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے اور ہم گزر اوقات کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ بیٹی تم میرے پاس رہ جاؤ، میری بیٹی بن کے رہو، ہم مل کے گزارا کر لیں گے۔ بوڑھی اماں شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بے شک ان کا گھر اتنا عالیشان تو نہیں تھا جس طرح شہزادی کا محل تھا، لیکن شہزادی نے اسی جھونپڑی میں اماں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ اماں کا کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ان کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتی۔ اس طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ شہزادی ہر روز نماز پڑھ کے دعا کرتی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میرے ابا کو بادشاہت عطا کی ہے، اس طرح مجھے بھی بادشاہت دے دے۔ ایک رات شہزادی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل میں ہے اور ایک مقام سے مٹی کھود رہی ہے اور اس کے نیچے سے اسے بہت سارا سونا ملا ہے۔ شہزادی جب بیدار ہوئی تو اس نے وہ خواب اپنی بوڑھی اماں کو سنایا۔ اماں نے کہا کہ بیٹا، یہ خیالات بھی تو ہو سکتے ہیں، تم ان پر دھیان مت دو۔ اگلی رات شہزادی نے پھر وہی خواب دیکھا اور اس سے اگلی رات پھر وہی خواب دیکھا۔ شہزادی نے پھر بوڑھی اماں کو بتایا۔ اماں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس جگہ جا کر ایک دفعہ کھود کر دیکھ لینا چاہیے، کیا پتہ یہ اللہ کا کوئی اشارہ ہو۔ شہزادی، بوڑھی اماں اور اس کا بیٹا تینوں اس جگہ پر گئے اور انہوں نے وہاں سے زمین کھودی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جیسا شہزادی نے خواب دیکھا تھا ہو بہو ویسے ہی نیچے سے بہت سارا سونا، ہیرے جواہرات نکلے۔ شہزادی نے انہوں نے اس جگہ سے وہ سونا اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس سونے کو استعمال کر کے شہزادی نے ایک محل تعمیر کروایا۔ وہ محل بالکل ویسا محل تھا جیسا محل اس کے باپ کے پاس تھا۔ اس نے اس کی ہر چیز ہو بہو ویسے بنوائی۔ پھر اس نے دنیا کے بادشاہوں کی دعوت کی۔ شہزادی نے
قسم قسم کے کھانے پکوائے اور اپنے عالیشان محل میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ اس دعوت میں شہزادی کا باپ یعنی کہ وہ بادشاہ بھی آیا جس نے شہزادی اپنی ہی بیٹی کو اپنے محل سے اس وجہ سے نکال دیا کہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جو عیش و آرام ہے یہ میں نے انہیں دیا ہے۔ بادشاہ نے جب وہ محل دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ محل ہو بہو اس کے محل کی طرح تھا اور دعوت انتہائی شاندار اور سارا انتظام نہایت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کی ملکیت ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ایک شہزادی کی ملکیت ہے اور وہ بہت خوبصورت شہزادی ہے لیکن وہ کسی سے نہیں ملتی۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ وہ شہزادی سے صرف ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر شہزادی نے پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے تب ملے گی جب سب لوگ چلے جائیں گے۔ اب بادشاہ نے انتظار کیا۔ جب تمام لوگ دعوت سے رخصت ہو گئے تو شہزادی اس کے سامنے آئی، لیکن بادشاہ اپنی ہی بیٹی کو نہیں پہچان سکا کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھی اور اس قدر مہنگے زیورات پہنے ہوئے تھی کہ بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، محترمہ آپ کون ہیں؟ شہزادی نے بتایا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، شہزادی پری وش ہوں۔ بادشاہ تب بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادی نے انہیں کہا کہ دیکھیں، جیسے اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت عطا کی تھی ویسی بادشاہت آج میرے پاس بھی ہے۔ وہ لباس، وہ زیور جسے آپ نے مجھ سے یہ سمجھ کے چھین لیا تھا کہ یہ سب آپ نے مجھے دیا تھا، ابا جان یہ بادشاہت مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ تب بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی نے اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ بوڑھی اماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کا پالنے والا اور رازق، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔